ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ترجی آواز بھی انتہائی قابل صد احترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21 رمضان المبارک ہے۔ حضرت سیدنا مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کے مناقب، آپ کے فضائل عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ہر پیارے سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت فرمانے سے تقریباً 10 سال قبل پیدا ہوئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی اماں جان، آپ نے پیغام بھیجا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جو بیٹا پیدا ہوا ہے یہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ گونج جائے تو پہلے سے ٹھیک کر۔ نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو گود میں اٹھایا۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھانے کی دیر تھی کہ حضرت علی پاک نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنا پیار آیا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے منہ میں ڈال دی۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر سب سے پہلے کوئی چیز دیکھی ہے تو وہ اللہ کا محبوب ہے، اور سب سے پہلے جو خوراک آپ نے کھائی ہے، جو خوراک استعمال فرمائی ہے، وہ ماں کا دودھ نہ تھا، میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا لعاب دہن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کوفے کی جامع مسجد میں
حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرما رہے تھے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر اعتراض کرنے والوں، جو جی چاہتا ہے مجھ علی سے پوچھو، میں علی ہر بات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں یہ وہی اثر تھا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے منہ میں ڈالی۔ ایک بات لوگ بڑی عجیب سی بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ اکرام کو شراب سے روک دیا تو ابھی اتنی سختی نہ فرمائی تھی، کیونکہ یکدم کسی کو کسی عمل سے روک دینا وہ بندہ جلدی رکتا بھی نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی نیا نمازی ہو نا، تو اس نے سر پہ ٹوپی نہ پہنی ہو تو کئی اس کو بڑی سختی سے، وہ تو ننگے سر آ گیا مسیتے، وہ دوبارہ مسجد کا نام ہی نہیں لیتا، وہ نہیں یار میں ادھر ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ تو نہیں، طریقہ کیا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو پیار سے سمجھانا چاہیے، اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کو بڑی محبت سے سمجھانی چاہیے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ایک دعوت میں تشریف فرما تھے، تو دعوت میں تشریف فرما تھے تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے۔ لوگ بات بیان کرتے ہیں کہ وہاں چونکہ شراب کا بھی سختی سے نہیں منع کیا گیا تھا، تو صحابہ یہی سمجھے کہ فرمان یہی ہے کہ پینی ہے پی لو، نہیں پینی نہ پیو، لیکن بہتر یہی ہے کہ نہ پیو، تو شاید اس میں کچھ اجازت ہے۔ تو پہلے تو شراب حلال تھی، لیکن بعد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ کہتے جی وہ حضرت علی پاک نے بھی شراب پی لی، اور نماز میں وہ جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی مصلی رسول پر تھے اور نماز میں بھول گئے، تو آگے لوگ جو بڑی بڑھ کے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جب گٹی میں ہی شراب شامل ہو تو پھر کہاں چھوٹتی ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بغض میں اتنا نہیں بڑھ جانا چاہیے بندے کو کہ بندے کا ایمان بھی خراب ہو جائے اور مت بھی ماری جائے۔ اور یہ تو سوچو علی پاک کی گٹی میں شراب نہیں شامل، مصطفیٰ کا لعاب شامل ہے۔ پھر یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ اس دعوت میں اگر شراب چلی تو حضرت علی مرتضیٰ نے بھی پی؟ نماز میں بھول جانا یہ کوئی ضروری نہیں کہ بندہ شراب ہی پیے تب بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا تھا نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا تھا۔ تو نماز میں بھول جانا یہ کوئی ضروری نہیں کہ بندہ شراب پی کے آئے تبھی نماز میں بھولتا ہے، یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق پوری امت مصطفیٰ اس بات پر یہ قائل ہے کہ یہ دونوں ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ایمان قبول کرنے سے پہلے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بعد میں کبھی شمار کیا ہو۔ کبھی انہوں نے کوئی ایسی برائی نہیں کی، کبھی انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو شان یہ ہے کہ آپ نے بارہا مرتبہ وہ بات سنی ہے کہ 7 سال کی عمر پاک تھی، باپ نے کہا بتوں کو سجدہ کرنے کو، آپ نے انکار کر دیا۔ ماں نے کہا کہ اس بچے کو کہہ رہے ہو کہ یہ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا تو مجھے غیب سے بشارتیں مل رہی تھی کہ اے تجھے مبارک ہو کہ تیری گود میں تیرے پیٹ میں پلنے والا بچہ جو ہے یہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے، جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں کوئی کیسے سوچ سکتا ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی ایسا کبھی کام کیا ہو؟ حضرت علی مرتضیٰ پرورش پا رہے ہیں تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے والد گرامی جناب ابی طالب کے حالات کچھ بہتر نہ تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدر کے بعد مسلمان ہوئے تھے، سرکار کے صحابی بنے تھے، حضرت عباس سے کہا کہ یہ ابو طالب آپ کا بھائی ہے، میرا چچا ہے، تو حالات ان کے کچھ بہتر نہیں ہیں، اگر ایسا ہو
کہ کثیر اولاد کی وجہ سے، اولاد کی کثرت کی وجہ سے ان پر بوجھ زیادہ ہے۔ اگر ان کا ایک بچہ آپ گود لے لو، ایک بچہ میں گود لے لیتا ہوں، تو کچھ تو ان پر جو وزن ہے کم ہوگا، بھار کچھ تو کم ہوگا۔ تو حضرت عباس بولے، کہنے لگے بھتیجے تیری سوچ پہ قربان جاؤں، کتنی پیاری سوچ ہے تیری، تو کتنا خیر خواہ ہے لوگوں کا اتنا خیر خواہ ہے تو اپنوں کا کتنا خیر خواہ ہوگا۔ حضرت عباس اسی وقت اٹھے، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ چلے، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر تشریف لے گئے۔ چند دن کی عمر پاک ہے حضرت علی پاک کی، چند دن کی۔ نبی پاک علیہ السلام کے چچا جان حضرت عباس نے بات کی، ابو طالب اگر ایسا ہو کہ تیرا ایک بیٹا میں گود لے لوں اور ایک بیٹا محمد کو گود میں دے دے، محمد گود میں لے لیتے ہیں، تو یہ تجویز بھی انہی کی ہے، اگر پسند ہو تو بہتر ہے۔ تو جناب ابی طالب بولے، کہنے لگے عقیل کو میرے پاس رہنے دو، باقی جس کا جی چاہتا ہے جس کو مرضی لے جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر طیار کو سینے سے لگایا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے حضرت علی مرتضیٰ کو گود میں اٹھایا اور چلتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی چھوٹی ساری عمر تھی تو مصطفیٰ علیہ السلام کے گھر آ گئے۔ تو جنہوں نے مصطفیٰ کی گود میں پرورش پائی ہو، مصطفیٰ علیہ السلام کی گود میں بچپن گزارا ہو، مصطفیٰ علیہ السلام کے کندھوں پہ کھیلے ہوں، وہ علی مرتضیٰ، ان کے متعلق کوئی کیسے سوچ سکتا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی کوئی کبھی کام کیا ہوگا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے میرے محبوب علیہ السلام کو بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، اور یہی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں جو فرما رہے تھے کہ لوگوں نے تو نماز پڑھی، لوگوں نے جو نماز پڑھی یہ معراج کے بعد پڑھی، یعنی ان پر فرض تب ہوئی، میں 7 سال پہلے لوگوں سے نماز ادا کر چکا ہوں، 7 سال پہلے لوگوں سے میں نمازیں پڑھتا رہا ہوں۔ نمازیں جو فرض ہوئی ہیں نا، یہ معراج کی رات ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا تو اپنے محبوب علیہ السلام کو لا مقام پہ بلا کے دیا۔ روزے ملے تو جبریل لے کر آئے، حج ملا تو جبریل لے کر آئے، زکوٰۃ ملی تو جبریل لے کر آئے، ہر نعمت ملی جبریل لے کر آئے۔ نماز کی باری آئی، فرمایا محبوب کو بلا کے لا، نماز کی باری آئی، فرمایا محبوب کو بلا کے لا۔ تو نماز اتنی عظیم نعمت ہے، ہمیں یہ چھوڑنی نہیں چاہیے، اور جن لوگوں کو سجدے کی لذتوں کا پتہ ہو، پھر وہ چاہے جتنے مرضی بیمار ہوں نماز نہیں چھوڑا کرتے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے چچا جان، آپ کا ایک دوست تھا جس کا نام حنیف تھا، آپ کو ملنے کے لیے حضرت عباس کے گھر میں آیا۔ حضرت عباس نے موسم کو خوشگوار پایا اور اپنے گھر کے صحن میں ان کو بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ اور میری آپ کی اماں جان حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ آئی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ بھی مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے۔ نبی پاک علیہ السلام آگے کھڑے ہو گئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی مرتضیٰ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے نماز شروع فرمائی، نماز پڑھ رہے تھے، حضرت حنیف دیکھ رہے تھے۔ حضرت حنیف نے حضرت عباس سے پوچھا، اے عباس یہ لوگ کون ہیں اور کر کیا رہے ہیں؟ حضرت عباس نے بتایا، یہ جو سب سے آگے کھڑا ہے یہ میرا بھتیجا ہے، پیچھے کھڑے ہونے والی اس کی بیوی ہے اور ساتھ اس کے چچا زاد بھائی ہیں، چچا کا بیٹا ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ کر کیا رہے ہیں؟ یہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت حنیف فرماتے ہیں، کاش اس وقت چوتھا نمازی میں ساتھ جا کے کھڑا ہو جاتا۔
حضرت علی مرتضیٰ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ابھی کوئی بھی نمازی نہ تھا جب حضرت علی مرتضیٰ نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، سرکار نفل پڑھتے تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی سرکار کے پیچھے، حضرت علی مرتضیٰ بھی سرکار کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، ماں باپ کو دیکھتے ہیں نا نماز پڑھتے ہوئے تو بچے بھی ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو گھروں میں بھی مصلے بچھانے چاہیے۔ گھروں میں ہم وہ کیا بولتے ہیں اس کو جہاں بیٹھ کے ٹی وی لاؤنچ، وہ تو ہم نقشے میں بناتے ہیں کہ یار یہ ضرور ہونا چاہیے۔ کاش کہ ہمیں تھوڑی سی سمجھ آ جائے اور دین کی محبت ہمارے دل میں آ جائے۔ ہم مسلمان ہیں، ٹی وی دیکھنے کے لیے تو ایک ہم نے ہال خاص کر لیا، لیکن کاش ہم نماز کے لیے بھی کوئی کمرہ خاص کر لیتے۔ وہ ایک مرتبہ وہ تھوڑا شوق رہتا ہے کہ نقشے وغیرہ کوئی دیکھنے کا، تاکہ کوئی چیز جو بنے وہ اچھے طریقے سے بن جائے۔ تو میں دیکھ رہا تھا انڈیا کا کوئی لڑکا ہے، وہ چھوٹا سا گھر تھا اور اس کا نقشہ بنا رہا تھا اور اس نے چھوٹا سا عبادت خانہ بھی ساتھ دیا ہوا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ جھوٹے خدا کی عبادت کے لیے، بتوں کی عبادت کے لیے اپنے گھر کے کمرے خاص کر رہے ہیں۔ افسوس کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے سچے خدا کی عبادت کے لیے ہمارے گھر میں کمرہ کوئی نہیں، جہاں جی چاہا جہاں نماز بچھایا اور نماز پڑھ لی۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن گھر میں کوئی ایک کونا خاص ہونا چاہیے، گھر میں کوئی ایک جگہ خاص ہونی چاہیے کہ بھئی جہاں ہم کھڑے ہو کر اللہ کے حضور سر جھکا سکیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ وہ نمازی تھے جو مصطفیٰ علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ پیر شریف کے دن نبی پاک علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، پیر شریف کے دن، اور منگل کے دن حضرت علی مرتضیٰ مصطفیٰ علیہ السلام کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے تھے اور مصطفیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھ رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم تقریباً 10 سال کی عمر پاک ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 8 سال عمر پاک لکھی ہے۔ 8 سال کی عمر پاک ہے جب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے مصطفیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے قریش والوں کی دعوت۔ جب نبی پاک علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب اپنی نبوت کا اعلان فرما دیجئے، نبی پاک علیہ السلام نے جب کی دعوت قریش والوں کی اور کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ یہ صفا پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے، تم پر حملہ آور ہونے والی ہے، تم مان جاؤ گے؟ کہنے لگے جی بالکل مان جائیں گے۔ میں کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو آپ ہم سے اونچے بیٹھے ہیں، آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کبھی ہم نے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ صادق الامین ہیں، آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ فرمایا تو پھر سن لو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ان بتوں کی عبادت چھوڑ دو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور میں اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں۔ اتنی بات کی، انہوں نے تو انکار کیا، پر حضرت علی مرتضیٰ کہہ رہے تھے کوئی ساتھ دے نہ دے میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوں، کوئی ساتھ دے نہ دے میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوں۔ تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی ذات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ہے۔ خواتین میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی ذات مومنوں کی اماں جان حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ نے جب ہجرت فرمانی تھی نا تو حضرت علی پاک کو بلایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی میں تو ہجرت کر کے جا رہا ہوں لیکن میرے بستر پر آرام فرما ہو، یہ کچھ لوگوں کی رقم ہے، کچھ لوگوں کی چیزیں ہیں، یہ صبح ان تک پہنچا کے تو بھی مدینہ پاک آ جانا۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں اس رات جو پیاری نیند آئی نا، اس سے پہلے کبھی اتنی پیاری نیند آئی نہیں۔ بستر اللہ کے محبوب کا ہے تو نیند پیار سے آئے کیوں نہ، نیند پیاری آئے کیوں نہ۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو خدا نہ کرے کوئی ایسا شخص ہو کہ پورا زمانہ ہی اس کا دشمن ہو، کسی وقت بھی اس کے گھر میں گھس کر اس کو قتل کرنے کا منصوبہ ہو اور گھر کے باہر لوگ بھی جمع ہونا شروع ہو جائیں۔ اس مشکل گھڑی میں کوئی بندہ نہیں چاہے گا کہ میں اس کے کمرے میں جاؤں، پہلے تو کوشش کرے گا میں اس کے گھر میں ہی نہ جاؤں۔ کیوں؟
جو مارنے والے ہیں اس کو تو نہیں، ان کو تو نہیں پتا کون کون اندر ہے، وہ تو سب کو جناب وہ گولیاں مار دیں گے۔ ہوگا کیا؟ کوئی اندر نہیں جائے گا ڈرتا ہوا، خاص کر اس کے بیٹھنے کی جو کوئی جگہ خاص ہے وہاں پر تو بالکل کوئی نہیں جائے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں مجھے اتنی پیاری نیند آئی، باہر دشمنوں کا پیرا ہے، کسی وقت بھی گھر میں گھس کے مار سکتے ہیں۔ اب بستر پہ بھی لیٹے ہیں، بستر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، تو باہر دشمن بھی کھڑے ہیں۔ پیارے علی آپ کو اتنی پیاری نیند کیسے آ گئی؟ تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا علی تو بھی امانتیں لٹا کے مدینے آ جانا، جب تک علی مدینے پہنچ نہیں لیتا موت علی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، موت علی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو پھر علی کے ماننے والے بھی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسا ہی ایمان رکھتے ہیں، ایسا ہی ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حج پر تشریف لے گئے نا، تو واپسی پر بحری جہاز تھا، آپ کی والدہ ماجدہ ساتھ تھی، بحری جہاز تھا، تو جہاز وہ بھور میں آ گیا اور جہاز جو وہ بے قابو سا ہو گیا، تو لوگ جناب وہ کفن پہن رہے تھے اور کلمے پڑھ رہے تھے، اعلیٰ حضرت بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے اطمینان سے۔ کسی نے کہا احمد رضا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ فرمایا نہیں ڈر نہیں لگتا۔ وہ کیوں نہیں ڈر لگتا؟ تجھے زندگی پیاری نہیں؟ وہ زندگی پیاری ہے، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس جہاز کو انشاءاللہ ہم منزل پر پہنچیں گے اور خیر و عافیت سے پہنچیں گے۔ جب منزل پر پہنچ گئے نا تو پوچھنے والے نے کہا احمد رضا تو نے اتنے یقین سے کیسے یہ بات کر دی تھی، جبکہ جہاز کا جو چلانے والا تھا وہ بھی کہہ رہا تھا کہ جناب اپنا انتظام اطاعت کر رہا تھا۔ آپ بتائیے نماز پڑھنا عبادت ہے اور نماز چھوڑنا تو گناہ ہے، عبادت تو ہے ہی کوئی نہیں۔ علی پاک تو اس دن عصر کی نماز چھوڑے بیٹھے تھے، نماز تو قضا ہو چکی تھی۔ علی پاک کے لیے سرکار یہ دعا کرے یا اللہ تیری عبادت کر رہا تھا۔ پتہ چلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کسی اور چیز کا نام ہے، اصل عبادت کوئی اور چیز ہے، عبادت کی جان کوئی اور چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو اپنے رنگ میں بیان کرتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الرسول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الرسول بندگی اس تاجور کی ہے۔ پتہ چلا نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر کوئی پڑھے وہ عبادت نہیں کہلائے گی، نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں صاحب ایمان پڑھے گا وہ عبادت کہلائے گی۔ عبادت کی جان جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، سورج واپس عصر کے مقام پہ آ گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے نماز عصر ادا کی۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیاروں کی شانیں سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی پیاری پیاری باتوں پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔